جب آپ کے درمیان اور والدین کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے تو اسے ڈیسنٹ طریقے سے کنڈکٹ کرنا چاہیے. یعنی جب آپ کے اور کسی کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ایجلٹی. ایموشنل ایجلٹی کبھی سنا لفظ؟ ایموشنل تو پتہ ہے جذباتی، ایجلٹی کا مطلب ہوتا ہے متحرک ہونا. جیسے فزیکل ایجلٹی ہوتی ہے، کئی لوگ فزیکلی بہت انرجی رکھتے ہیں، جی پھرتیلے ہوتے ہیں، وہ متحرک ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی انرجی ہوتی ہے. لیکن جب جذبات کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھرتیلے نہیں ہوتے، وہ ایک جذبے سے دوسرے جذبے کی طرف جانا ان کو بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے اندر ریجیڈیٹی ہوتی ہے. وہ ایک جذبے کے اندر پھنس جاتے ہیں تو اس جذبے کے مطابق چلنے لگتے ہیں، اپنی زندگی کے اصل مقصد کو وہ بھول جاتے ہیں. جیسے ایک بندہ ہے جس کا کوئی اصل مقصد ہے، اور وہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آئے، یہ اس کی ویلیو ہے. اصل مقصد ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھے انداز میں بات چیت کرے. لیکن جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو وہ یہ اصل مقصد بھول جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو لگنے لگتا ہے کہ یہ جو میں بدتمیزی کر رہا ہوں نا، یہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. وہ اپنے جذبات سے رہنمائی لینے لگتا ہے. جذبات رہنمائی کے لیے نہیں ہوتے، جذبات ڈائریکشنز کے لیے نہیں ہوتے. ہمارے جذبات فیڈ بیک ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے کہ بری لگ رہی ہے. جذبات کا صرف یہ تعلق ہے، اگر ہمیں غصہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، کوئی بات ہمیں مناسب نہیں لگ رہی اور ہمیں غصہ آ گیا ہے. لیکن آپ یہ جان لیتے ہیں کہ گڑبڑ کہیں کوئی ہے، پر یہاں آپ کا جو غصہ ہے، یعنی جو آپ کا جذبہ ہے، اس کا کام ختم ہو چکا ہے. اب آپ غصے سے رہنمائی لے کے تھپڑ نہیں ماریں گے. جو جذبات ہوتے ہیں یہ ڈائریکشنز کے لیے نہیں ہوتے، یہ انفارمیشن کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ برا ہو گیا ہے تو غصہ آ گیا ہے، یا آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے تو آپ کو انفارمیشن ہے کہ کچھ اچھا ہو گیا ہے، یا امبیرسمنٹ ہوئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نامناسب میرے ساتھ چیز ہو گئی ہے. ایموشنل ایجلٹی کہ آپ ایک جذبے کا مقصد جب پورا ہو جاتا ہے، جب آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی نامناسب چیز ہوئی ہے جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، تو اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے. اب آپ پھرتی سے اس جذبے سے نکل کے اگلے جذبے میں چلے جائیں، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کوئی سلوشن کرنا ہے، اب آپ نے کوئی ریمیڈی کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل ایجلٹی، ایک جذبے کو پیچھے چھوڑ کے ایک نئے ضروری جذبے کی طرف بڑھ جانا. ایجلٹی یہ لفظ ہے پھرتیلا پن جسے کہتے ہیں. ایک ہے ریجیڈیٹی کہ جس میں ریجڈ ہو جانا اور اکڑ جانا، ایک جگہ اس چیز میں پھنس کے رہ جانا. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے فریجلٹی، یہ کہتے ہیں ہینڈل ود کیئر، فریجائل. تو اس کے ساتھ ہی ایک ایموشنل فریجلٹی ہوتی ہے جس میں دل ٹوٹ جاتا ہے، جس میں بندہ بالکل بھٹا ہی بیٹھ جاتا ہے. یہ جو فریجلٹی ہے، ایموشنل فریجلٹی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت ہم ایموشنل فریجلٹی کے اندر جا رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں ٹائم آؤٹ لے لینا چاہیے. جیسے کہ اگر والد سے بات ہو رہی ہے اور کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت نہیں چل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم آؤٹ لینے کی ضرورت ہے. لیکن اپنی جو کور ویلیوز ہیں، جیسے آپ کی بھی کور ویلیو یا مقصد حیات اگر پوچھا جائے تو آپ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، آپ پوری ایمانداری سے یہی کہیں گے کہ والد کی عزت کرنا میری کور ویلیو ہے یا میرا مقصد حیات ہے. ہم سب کا مقصد حیات والدین کی عزت کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں بہت بچپن سے بتا دیا جاتا ہے، ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم آپس میں اپسیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ میسمرائز سے ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سچویشن میں بدتمیزی
بنتی ہے، جبکہ ایکچولی نہیں بنتی. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ریوالونگ ڈور. کبھی آپ نے ریوالونگ ڈور دیکھا؟ جو گھومتے ہوئے دروازے میں آپ داخل ہوتے ہیں اور وہ دروازہ گھومتا رہتا ہے اور آپ کو کبھی داخلے کی اپرچونٹی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. تو یہ جو ریوالونگ ڈور مومنٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، یعنی جو بریف مومنٹ ہوتا ہے جس میں بہت تھوڑے وقت میں کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے، کہ ایک سٹیمولس ملا ہے، کسی نے ڈانٹ دیا ہے، کسی نے کوئی بےزتی کر دی ہے، تو سٹیمولس مل گیا، ایک رسپانس ہے کہ اب میرا بھی بےزتی کرنا بنتا ہے. حالانکہ بےزتی مجھے اچھی نہیں لگی، جو میری بےزتی ہوئی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی، پر میں پھر بھی بےزتی کر کے ہی اس کا تدارک کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ جو ایک سٹیمولس اینڈ رسپانس ہے، اس کے درمیان جو ونڈو ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے. وہ جو ریوالونگ ڈور مومنٹ ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے. اس چھوٹے سے حصے میں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ چھوٹے سے حصے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جائے کہ آپ نے پہلے سے فیصلہ کر کے رکھا ہو کہ کبھی میرے اور والد کے درمیان کوئی اختلاف رائے پایا جائے گا تو میں نے یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے. اگر میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے رسپانس، تو مجھے جو ہی موقع ملے گا میں وہ ریوالونگ ڈور میں داخل ہو جاؤں گا. لیکن اگر میں نے پہلے سے جواب تیار کر کے نہیں رکھا ہوا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ میں داخل ہوں دروازہ پھر آگے موو کر جائے گا اور میں تذبذب میں ہی دیکھتا رہ جاؤں گا. بات یہ ہے کہ اختلاف رائے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے جب اختلاف رائے کے اندر ہم ایک دوسرے کو تکلیف دہ جملے کہتے ہیں، نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ تو کبھی میری بات ہی نہیں مانتے، آپ تو ہمیشہ میری بےزتی کرتے ہیں. یہ دو جملے کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے، جو ہمیشہ اور آپ تو کبھی بھی نہیں. فیملی ممبرز کے ساتھ یہ فکریں کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے کہ آپ تو کبھی بھی، جو ایبسلیوٹس ہیں، اور آپ تو ہمیشہ. ٹھیک؟ تو اگر یہ دو چیزیں کہنی چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ نکتہ چینی کے دو دروازے بند ہو گئے. اور نکتہ چینی ایک شکایت نہیں ہوتی، شکایت ہوتی ہے جو آج پیدا ہوئی ہے، جس کا آج میں تذکرہ کروں گا کہ ڈاکٹر اعجاز آج آپ سے مجھے یہ شکایت ہے اور آپ مہربانی کر کے اس کا یہ حل کر دیں، یہ میری ضرورت ہے. لیکن اگر میں پچھلے 5 سال کا احاطہ کرنے بیٹھ جاؤں گا اور چاروں طرف سے آپ کو میں گھیرنا شروع کروں گا نکتہ چینی سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں چھٹا. چھٹا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جو برسٹ ہوتا ہے جو. ٹھیک؟ تو یہ نکتہ چینی جو ہے وہ نہیں کرنی. یہ قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. کیا طے کر دیا؟ کہ اگر تم اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. ہاں، اونچی آواز میں بات نہ کرو اور ان کے سامنے جھکے رہو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ بھی ان پہ رحم کرے. اچھا، اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، کہ یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ انہوں نے آپ پہ کیا تھا جب آپ بالکل کسی قابل نہیں تھے، تو انہوں نے احسان کیا تھا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. آپ نہ کر سکتے ہیں اور نظریں جھکا سکتے ہیں، اور آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں، آپ انہیں سوچنے کا موقع دے سکتے ہیں، خود سوچنے کا موقع لے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ دو بدو نہیں ہو سکتے، آپ ان کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کر سکتے. آپ شکایت کر سکتے ہیں، آپ نکتہ چینی نہیں کر سکتے، آپ ان کی کل کائنات کو نہیں گرا سکتے.
آپ توہین نہیں کر سکتے ان کی، اور آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں جتنی دفعہ چاہیں، اور اگر وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو آپ نظریں جھکا کے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ گنجائش نہیں بنتی کہ ہماری یہ جو کور ویلیو ہے جو کہ اللہ نے طے کر دی ہے، اس سے اگر رد گردانی کریں گے تو ہم چین نہیں پا سکیں گے، کیونکہ یہ ہماری اپنی کور ویلیو ہے۔ ہم نے بچپن میں ہی بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، اور پھر جب اس کی وائلیشن ہم کریں گے تو ہم چین سے نہیں رہیں گے۔ بات صرف ہماری ہے، بات والدین کی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ مغرب کی جو کور ویلیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ ان کی کور ویلیوز ہیں کہ اگر آپ بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو آپ والدین کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، 18 سال کے ہو گئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بڑھاپے میں والدین کو پاتے ہیں اور آپ انہیں برداشت نہیں کر سکتے، آپ انہیں اولڈ ہوم میں داخل کرا دیں۔ یہ ان کی کور ویلیوز ہیں، اور ان کو اس پہ کوئی برا بھی محسوس نہیں ہوتا، اس لیے ان کا نظام چلتا ہے۔ ہماری کور ویلیو چونکہ کچھ اور ہے، اس لیے جب ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ہم خود ہی تنگ ہو جاتے ہیں، ہمیں بدمزگی کا سامنا ہوتا ہے، اور اس بدمزگی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈکٹیو بیہیویئر پھر ہمیں چاہیے جو ہماری توجہ ہٹا کے رکھے ہماری کوتاہیوں سے۔